کا بھائی محمد عثمان ارشد اکاڑا نیوز میں خوش آمدید کہتا ہے۔ جی ناظرین، آج میں موجود ہوں تلڑ چک چ۔ میرے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کے متعلق اس سے بات چیت کرتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رسول بخش ہے جی۔ اچھا سر، ہم نے نا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور دوسری جو جماعتیں ہیں سیاسی اس کو آگے رکھا جاتا ہے، لیکن جب بھی تحریک لبیک کو اسلامی بات کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی مولویوں دا کی کام ہے سیاست چاہنا۔ ایسا والے نال تو روشنی پانی ہے جی تھوڑی جی۔ جی مقصد یہ ہے کہ دین اور سیاست یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، دین ہی سیاست ہے اور سیاست ہی دین ہے، چونکہ مدینہ شریف کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی سیاست پہ رکھی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں، سیاست تو دنیا دار کریں، تو وہ چونکہ ان پڑھ طبقہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سیاست ہے کیا چیز۔ سیاست تو حقیقت کے اندر دین کا ایک اہم حصہ اور جز ہے۔ تو بھائی اصل میں جو محراب اور منبر کے وارث ہیں، اصل میں سیاست کرنی ان کو چاہیے۔ ایسے لوگ آنے چاہیے جو دین سے واقف ہوں تاکہ نظام مصطفیٰ کے لیے وہ کام کر سکیں اور ناموس تحفظ ناموس رسالت کے لیے وہ کام کر سکیں۔ تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ کہنے والے وہ بڑا عظیم اس مشن پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری دلی دعا بھی ہے اور ساتھ تعاون بھی ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحریک کو کامیاب فرمائے اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ابھر کے اسمبلی تک پہنچے تاکہ ناموس رسالت کے لیے صحیح معنوں کے اندر وہاں کام کیا جا سکے۔ سر مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ان ہستیوں نے کتنے دیر تک سیاست کی سی اپنے دور خلافت وچ؟ سر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت حیدر کرار، علی المرتضیٰ شیر خدا، امام حسن تک یہ ساری جو ہے وہ سیاست ہی چلی ہے۔ اس کے بعد پھر جو اگلا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو میں پہلے کہہ گیا ہوں کہ بنیاد ہی اسی چیز پہ رکھی گئی ہے، سیاست پہ۔ تو الحمدللہ یہ سیاست کا کمال تھا کہ جو دین اسلام ہے، اس لیے اغیار کو بھی کہنا پڑ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر 10 سال اور اگر اسلام کا عمر کام کر جاتا تو آج کائنات کے خطے ہر گوشے کے اندر اسلام کے نور کی بہار پھیل چکی ہوتی۔ ماشاءاللہ جی۔ تو سر جڑی سیاست ایک پاک لفظ ہے، ایک عربی دا لفظ ہے، لیکن نعرہ لگایا غیروں نے کہ مولویوں دا کی کام ہے سیاست وچ، لیکن اپنے نے بھی لگانا شروع کر دیتا۔ غیر کون نے؟ غیر وہی نے جو دین اسلام کو خارج بھی ہیں، جو سن 74 دے وچ انہوں نے کافر قرار دیتا گیا۔ انہوں نے پھر اتنے نعرہ لگایا سی کہ مولویوں دا کی کام ہے سیاست، لیکن اج ساڈے اپنے لوگوں نے پھڑ لیا نعرہ۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ بات یہ ہے کہ جو قادیانیت ہے وہ تو شروع سے ہمارے جو علماء ہیں اور ان کو دین اسلام سے وہ خارج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب اغیار وہی ہیں جو پہلے کہہ گیا ہوں کہ جو دین اسلام سے دور ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ناموس رسالت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور انہوں نے پکڑائے، اور جو دین اسلام سے واقف ہے وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ نظام مصطفیٰ زندہ باد اور ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت یہ بھی زندہ باد۔ آخر دے کے تسی کی پیغام دینا چاہتے عوام نو جو علماء کرام تو دور نے، کیونکہ علماء کرام تو بنی اسرائیل نبیوں کے وارث ہیں سر؟ میں آخر کے اندر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو کہ وہ جو ہے وہ دین اسلام کی طرف راغب رہیں، اور جو محراب و منبر کے وارث ہیں، جو قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں، ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے۔ اور پھر اس کا ایک واحد ذریعہ یہ بھی بنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے، تحریک لبیک والے وہ ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں
جو دین اسلام کی وہاں جا کے بات کریں گے. تو میں تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ اس جماعت کی بھی سپورٹ کریں، اور خاص طور پہ علماء کو حقیر نہ سمجھیں. یہ جو محراب اور ممبر کے وارث ہیں ان کی عزت تھی ہے اور ہمیشہ اس کائنات کے اندر ان کی عزت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں رہے گی. نہ بھی لوگ قدر کریں تو ہماری دل شکنی پھر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس مشن پہ ہیں جو انبیاء کا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا رستہ ہے. اللہ حمی ناصر و جناب. اچھا سر، جب تک سیاست مسجد چ رہی ہے تو سکون رہا ہے، جب سیاست مسجد سے باہر نکلی ہے تو پھر جزید پیدا ہویا. اس حوالے نال تھوڑی جی روشنی تسی پا دو سر، مہربانی. گزارش یہ ہے کہ یزید جو ہے ہم اس کے حمیتی نہیں ہیں، ہم تو امام عالی مقام نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے حامی ہیں. تو صاف ظاہر ہے اب اسمبلی کے اندر کیا ہے، وہ یزیدیت ہی ہے، یزید کے حامی ہیں وہ، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک نیکی کا کام ہے. تو اگر یہ واپس لوٹ کے اسی محراب و ممبر کی طرف آئیں گے تو پھر اس کے اندر ہم سب کی بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خیر کرے اور دین اسلام کی واقفیت اور معرفت عطا فرمائے. جی ناظرین، آپ نے قاری صاحب کی بات سنی، بہت خوشی ہوئی. تو کیوں کہندے نے کہ جی مالک کنڈ نہیں لگن دندے، اگر مالکاں دے ہو جائیے. آؤ دین مصطفیٰ کی طرف، آؤ نظام مصطفیٰ کی طرف. جب نظام مصطفیٰ کی طرف آؤ گے تو ہر مسلم بھائی عزت پائے گا. آپ کا بھائی محمد عثمان ارشد اجازت چاہتا ہے. رب رکھا. شکریہ.